سلمان تاثیر ایک ایسا شخص جس کی زندگی ہمت، ترقی اور انصاف کی جنگ کی علامت تھی۔ ایک کامیاب بزنس مین سے لے کر ایک جرأت مند سیاستدان تک، اس کی کہانی انسپائریشن، تنازع اور اپنے عقائد کے لیے ایک غیر متزلزل وابستگی سے عبارت ہے۔ 29 مئی 1944 کو شملہ، بھارت میں پیدا ہونے والے سلمان تاثیر معروف دانشور ڈاکٹر محمد دین تاثیر اور ایک سرگرم کارکن بلقیس تاثیر کے بیٹے تھے۔ تقسیم کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا، جہاں سلمان ادب اور ترقی پسند خیالات کے حامل گھر میں پلے بڑھے۔ ایک نوجوان کے طور پر تاثیر نے اکاؤنٹنگ میں ہنر حاصل کیا، برطانیہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے۔ پاکستان واپس آنے پر انہوں نے کاروبار میں قدم رکھا اور جلد ہی ملک کے کامیاب ترین کاروباری افراد میں سے ایک بن گئے۔ متعدد میڈیا اور آئی ٹی کمپنیاں قائم کی۔ کاروبار میں کامیابی کے باوجود سلمان تاثیر کا دل سیاست میں تھا۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن سے متاثر ہے کر 1980 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تاثیر جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دوران جمہوریت کے لیے ایک آواز کے وکیل کے طور پر ابھرے۔ 2008 میں سلمان تاثیر کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کردار میں اس نے لبرل اقدار، اقتصادی اصلاحات اور اقلیتی حقوق کی حمایت کی۔ تاثیر کی سب سے قابل ذکر شراکت میں سے ایک آسیہ بی بی کا دفاع تھا، ایک مسیحی خاتون جس پر توہین مذہب کا الزام تھا۔ انہوں نے پاکستان کے توہین رسالت کے قوانین پر عوامی سطح پر تنقید کی اور انہیں جبر کا آلہ قرار دیا۔ ان کے موقف نے مخگیر بحث کو جنم دیا، جس کی تعریف اور شدید رد عمل دونوں ہوئے۔ 4 جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کو اسلام آباد میں ان کے اپنے محافظ ممتاز قادری نے المناک طور پر قتل کر دیا۔ یہ قتل پاکستان نے انتہا پسندی کو چیلنج کرنے والوں کو درپیش خطرات کی یاد دہانی تھی۔ جہاں اس کی موت نے قوم کو صدمہ پہنچایا، وہیں اس نے رواداری، انصاف اور اصلاح کی ضرورت کے بارے میں بات چیت کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ سلمان تاثیر پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق، بالخصوص مسیحی برادری کے لیے ایک نڈر وکیل تھے۔ پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے انہوں نے توہین رسالت کا جھوٹا الزام مسیحی خاتون آسیہ بی بی کا آواز سے دفاع کیا اور پاکستان کے توہین رسالت کے قوانین کے غلط استعمال کی مذمت کی، جسے انہوں نے اقلیتوں کے خلاف ظلم کا آلہ قرار دیا۔ تاثیر کے انصاف اور مساوات کے لیے غیر متزلزل موقف نے مسیحیوں اور دیگر پسماندہ گروہوں کو درپیش نظامی امتیازی سلوک کو اجاگر کیا۔ ان کے تحفظ اور مساوی شہری کے طور پر شمولیت کی وکالت کی۔ شدید رد عمل کا سامنا کرنے اور بالآخر اپنی جان کی قیمت ادا کرنے کے باوجود ان کی جرأت مندانہ کوششیں پاکستان میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی جنگ کی ایک طاقتور علامت بنی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کروں، جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا نا، تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ کریں، یہ مذہبی جنون اور یہ انتہا پسند لوگ جو ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو پھر مجھے ایک فیض صاحب کا شعر یاد آتا ہے، کہتا ہے آج بازار میں پابجولہ چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہوئیں یارو چلو۔ تو میں نے سمجھا کہ ان لوگوں کو، اگر ان لوگوں کی دہشت کے سائے میں پاکستانیوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس ملک کا کوئی حال نہیں ہونا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک اس طرح کے بندے نے میری مخالفت کی ہے، تو سینکڑوں پاکستانی، thousands of people from all over پاکستان، سول سوسائٹی میں سے، وکلا، ہر شعبے سے لوگوں نے آ کے بھرپور حمایت کی ہے۔ اب دیکھیں، ایک کام جو میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے آواز اٹھائی ہے تو پہلی دفعہ اس بلیسفیمی لاء کے خلاف لوگوں نے بیان بھی دیے، لوگ ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں، اینکرز کھل کے آئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ حالانکہ منسٹر آف لاء پنجاب نے بھی کہا ہے کہ اس کی شک جو ہے یہ غلط ہے اور ان کو ہٹانے چاہیے، ان کے خلاف بھی 1-2 جلوس نکلیں یا آوازیں اٹھی ہیں، اور اس طرح اکراس دا بورڈ تقریباً ہر پارٹی کے، اور یہ ایشو جو ہے یہ پارٹی ایشو نہیں ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے۔
मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।